بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 95 ہے۔ سبق نمبر 95 میں ہم پارہ نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی حسب سابق اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق اور وجوہ اعراب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن معجزات عطا کیے، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو آپس میں قتال نہ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس معجزات آئے، اور لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، اور لیکن اللہ تعالی کرتے ہیں وہی جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے پارہ نمبر 3 کے اس رکوع کی تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ پہلا کلمہ ہے تلک الرسل۔ تلک اس میں اشارہ بعید ہے، واحد مؤنث ہے، بعید کے لیے ہے، بعد رتبی اور پیغمبروں کی عظمت کو بتلانے کے لیے تلک اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوا ہے۔ الرسل یہ مشار الیہ ہے، اور چونکہ الرسل جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے تلک اس میں اشارہ مؤنث لایا گیا ہے۔ الرسل یہ رسول کی جمع ہے، اور رسول کی تعریف ما قبل میں بھی آئی ہے کہ
الرسول انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ احکامہ، کہ رسول وہ عظیم ہستی اور شخصیت ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہو، اور اس کے ساتھ نئی شریعت اور نئی کتاب بھی ہو تو اسے کہتے ہیں رسول۔ تلک الرسول، تل کا مبتدا ہے ترکیب میں، اور الرسول اس سے خبر واقع ہے یا پھر بدل واقع ہے تل کا اس میں اشارہ سے۔ فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم باب تفعیل سے ہے، فضل یفضل تفضیلا، بعضهم مضاف مضاف الیہ سے مل کر ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے فضلنا فعل کا، اسی لیے منصوب ہے بعضا، حالت نصبی میں ہے مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم، منہم ترکیب میں جار مجرور سے مل کر متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور من یہ ترکیب میں مبتدا مؤخر واقع ہے، اسی لیے من محل رفع میں ہے۔ کلمہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب تفعیل سے ہے، کلم یکلم تکلیما، اللہ اس کا فاعل واقع ہے اس لیے مرفوع ہے۔ ورفع بعضهم درجات، رفع فعل ماضی ہے، بعضهم مفعول اول واقع ہے اس لیے منصوب ہے رفع فعل کا، اور درجات یہ مفعول ثانی واقع ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہے حالت نصبی میں ہے، اور درجات میں حالت نصبی کی علامت کسرہ ہے اس لیے کہ درجات جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ درجات جمع ہے، واحد درجتن آتی ہے، درجہ مرتبہ اسی کا ایک مترادف کلمہ ہوتا ہے در کا، درجہ یہ اوپر کے درجے اور بلند درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ درجہ، اور درکتن یہ نیچے کے درجے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ درکتن کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور درجات سے منزلت رفیعہ مراد ہے، یہاں پر منزلت رفیعہ مراد ہے، بلند درجہ مراد ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، آتینا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم ما قبل میں تحقیق گزر چکی ہے مکمل، عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ مشہور پیغمبر کا نام، عیسی ابن مریم موصوف صفت سے مل کر آتینا کا مفعول بھی واقع ہے ترکیب میں، اور عیسیٰ چونکہ اس میں مقصور ہے اس لیے اعراب تقدیری ہے عیسیٰ کا۔ البیناتی بینتن کی جمع ہے، یہ بھی حالت نصبی میں ہے، آتینا کا مفعول ثانی واقع ہونے کی وجہ سے، آتینا کا مفعول ثانی واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ ہوتا ہے۔ ایدناہ بروح القدس گزر چکا ہے، اس کا مکمل تحقیقی اور تشریحی بیان پہلے پارے میں۔ ایدنا فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، ہو ضمیر منصوب متصل ہے، اس میں ایدنا کا مفعول بھی واقع ہے، ہو ضمیر روح القدس، روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور ان کا یہ خطاب اور یہ لقب ان کے وحی لانے کی وجہ سے پڑا ہے روح القدس، چونکہ وحی بھی روح کے لیے اور روح کی پاکیزگی کے لیے ذریعہ ہے، اس لیے ان کا لقب اور ان کا خطاب وحی لانے کی وجہ سے روح القدس ہوا ہے۔ روح القدس کا معنی مقدس اور پاک روح، مقدس اور پاک روح۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، شاء فعل ماضی
اقتتلا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب افتعال سے اقتتل یقتتل اقتتالا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمنهم من آمن اوپر جو منهم من کلم اللہ آیا ہے اسی کی طرح اس کی بھی ترکیب ہے، منهم خبر مقدم، من مبتدا مؤخر، آمن فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، آمن تھا اصل میں، محموز کا قاعدہ جاری ہوا ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ ما قبل کی حرکت کے مطابق الف سے بدلا گیا تو آمن ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ما یرید جو چاہتا ہے، ما اس میں موصولہ ہے، یرید فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب افعال سے۔ تو اس طرح سے اس رکوع کی تلاوت، ترجمہ، لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی ہے۔ اب ہم مختصراً اس رکوع کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے تلک الرسل فضلنا، ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت انبیاء کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے، پیغمبروں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے، اور فضیلت انبیاء کا ذکر فرما کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی ہے۔ تسلی کس طرح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ما قبل میں آ چکا ہے دلیل سے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یقیناً آپ پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، لیکن اس کے باوجود منکرین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تشویش ہوتی، آپ بہت زیادہ افسوس اور غم فرماتے، تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ سے بھی پہلے انبیاء گزرے ہیں، اور ان انبیاء میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، اور ان گزرے ہوئے انبیاء میں سے بھی لوگوں نے کسی کی موافقت کی، کسی کی مخالفت کی، کسی پر ایمان لائے اور کسی کا انکار کیا، اس لیے آپ کو اس سے غم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اس آیت میں بعض انبیاء کی بعض انبیاء پر فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہم نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیا ہے، جبکہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ انبیاء میں سے ایک دوسرے پر فضیلت مت دو۔ تو پھر اس آیت میں ایک دوسرے انبیاء پر فضیلت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو ممانعت کی گئی ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت مت دو، تو یہ اس وقت ہے کہ دلیل کے بغیر اور محض اپنی رائے سے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دینا جائز نہیں، بغیر دلیل کے اپنی رائے سے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں دلیل ہو، نص ہو تو اس وقت یہ جائز ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اس طرح سے یہ مکمل رکوع تلاوت مع ترجمہ اور خلاصہ وغیرہ کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ اب آئندہ کل ہم اگلا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔